السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اکرم چشتی، آپ دیکھ رہے ہیں ثقاف روحانی دنیا۔ آج جو ہم آپ کے سامنے ویڈیو لائے ہیں، آج ہم ان عورتوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ جن عورتوں کے حمل ضائع ہو جاتے ہیں یا جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں یا جن کے بچے مسکریج ہو جاتے ہیں۔ کسی عورت کے 8 دن چڑھتے ہیں حمل کے اور ان کا بچے مسکریج ہو جاتے ہیں، یا 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ اور ان کے بچے مسکریج ہو جاتے ہیں، وہ ڈاکٹروں سے علاج کرواتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچے ان کے نہیں بچ پاتے ہیں۔ یا جن عورتوں کے بچے بچ بھی جاتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد وہ بچے بہت کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی جسم بہت سوکھ جاتے ہیں، بچے ڈرتے ہیں، بچے چمکتے ہیں۔ یا وہ عورتیں جن کے شکم کے اندر حمل ہوتا ہے، جو عورتیں حمل سے ہوتی ہے، وہ عورتیں بھی اکثر ڈرا کرتی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حقیقت میں یہ تاثیرات جتنی بھی نظر آتی ہے، یہ جادو کی ہو سکتی ہے یا جنات کی بھی ہو سکتی ہے یا عصبی خلل کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس میں بالخصوص خاصم خاص اگر یہ علامت بالخصوص طور پہ صبیان کی ہوتی ہے۔ صبیان کیا ہے اور یہ کون ہے اور کیسی طاقت رکھتا ہے؟ دراصل صبیان ایک جنی ہے۔ صبیان ایک جنی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب جناتوں کے اوپر آپ نے حکومت کو جب فائز کیا، جب تمام جناتوں کو اپنے تابع کیا، تو آپ نے اس جنی کو بھی بلوایا۔ صبیان اس جنی کو بلوایا، لیکن یہ نہیں آئی، تو آپ نے اپنے جناتوں کو بھیجا، کہا کہ جا کر کے صبیان کو لے کر کے آؤ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات جب اسے پکڑنے کے لیے گئے، تو اس زمانے کے جنات، سلیمان علیہ السلام کے جنات بھی صبیان کو دیکھ کر کے ڈر گئے کہ اتنی بھیانک اور اتنی خطرناک اس کی شکل تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صبیان کو جب لایا گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے جنی، تیرا کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا، اے سلیمان، میرا کام بچوں کو تکلیف دینا ہے۔ میں ماں کے پیٹ میں ہی بچوں کو نچوڑ دیتی ہوں، میں حمل کو ضائع کر دیتی ہوں اور میں بچوں کو پنپنے نہیں دیتی ہوں، جس کے متعلق امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک لفظ صبیان اس طریقے سے کہتی ہے کہ کئی قبریں مجھ سے آباد ہے، یعنی میں اپنی نظر بد سے حاملہ عورتوں کے پیٹ میں ہی بچے کو ختم کر دیتی ہوں، اور اگر بچے پیدا بھی ہو جاتے ہیں تو میں ایسی بیماریوں میں انہیں مبتلا کر دیتی ہوں کہ ان کا اس بیماری سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بچے کا شریر کا پورا گوشت گل جانا، بچے کو مرگی کے خاص طور پہ دورے آنا، بچے کا ڈرنا، بچے کا رونا، بچے کو بار بار بخار آنا، یہ صبیان کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، جب مغرب کا وقت جب قریب ہو تو اپنے بچوں کو باہر نہ جانے دو، کیونکہ اس وقت جناتوں کی کثرت بہت ہوتی ہے۔ تو اس صبیان جیسی شیطانی جن
اس کو ام سبیان کو ام شیطان بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان کی ماں ہے اور یہ بہت طاقتور ہے اور یہ بالخصوص خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو نشانہ بناتی ہے، حاملہ عورتوں کو نشانہ بناتی ہے، اور بچے فوت ہو جاتے ہیں، بچے انتقال کر جاتے ہیں، بچے پنپتے نہیں ہیں۔ تو اس ام سبیان سے بچنے کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ایسی صورتیں موجود ہیں کہ جس سے شیاطین سے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگان دین اکابیر کا بھی ایسے عملیات، ایسے روحانیت کے تعویذات ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ عورتیں جن کے حمل گر جاتے ہیں یا جن کے بچے جیتے نہیں ہیں اور وہ فوت ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو وہ اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ اس عمل کو بہت اطمینان کے ساتھ سماعت فرمائیے گا اور دیکھیے گا۔ کچھ عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس میں سے پہلا عمل اس طریقے سے ہے کہ جن عورتوں کے حمل ضائع ہو جاتے ہیں یا بچے فوت ہو جاتے ہیں یا بچے پیدا ہونے کے بعد انتقال کر جاتے ہیں، تو وہ عورتیں جو پلیٹ، چینی کی پلیٹ ہوتی ہے سفید چینی کی پلیٹ کے اوپر اللہ کے 4 نام لکھے، یا قویو، یا قادر، یا دائم، یا قائم۔ میں آپ کی اسکرین کے اوپر بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ اسے دیکھ لیجئے گا۔ یا قویو، یا قادر، یا دائم، یا قائم، آپ کو لکھنا ہے زعفران سے، اور آپ کو جب آپ زعفران کو کس پانی میں گھولتے ہیں تو آپ بہتر تو یہ ہے کہ آپ آب زمزم کے اندر آپ اس کو گھولیں اور اسی سے آپ یہ پلیٹ لکھیں۔ اگر آب زمزم نہ ملے تو پھر آپ مسجد کے پانی میں بھی آپ اس کو گھول سکتے ہیں۔ پھر اس کے پلیٹ کے اوپر، پوری پلیٹ کے اوپر اللہ کے 4 نام، یا قویو، یا قادر، یا دائم، یا قائم، آپ پوری پلیٹ لکھیں۔ تقریباً آپ کو یہ پلیٹ لکھنا ہے 9 پلیٹ آپ کو لکھنا ہے، 9 پلیٹ یا 10 پلیٹ بھی آپ لکھنا ہے، 10 پلیٹ آپ لکھ لیں تو بہتر ہوگا۔ 10 پلیٹ آپ کو لکھنا ہے، اور جن عورتوں کے حمل ضائع ہو جاتے ہیں اسے ہر مہینے کے حساب سے 1 پلیٹ کے اندر آب زمزم کو ڈالے اور انگلی سے اس تمام حرف کو اس میں اتار لیں۔ جب وہ سارے حرف جو اللہ کے نام جو لکھے ہوئے تھے چینی کی پلیٹ پر جب وہ اتر جائے تو پھر اس پلیٹ کے پانی کو پی لے۔ اسی طریقے سے ہر مہینے، جیسے ہی مہینے بڑھتے جائے، پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، چوتھا مہینہ، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں اور 9واں، ان مہینوں کے مطابق ایک پلیٹ ہر مہینے وہ پیتی رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مہینے اللہ کی طرف سے بچے کی حفاظت ہوتی رہے گی، ام سبیان سے، جادو سے، اسرار سے، جنات سے، دیو سے، لعین سے، خبیث سے۔ جب آخری پلیٹ جب 10ویں جب بچے تو اسے آب زمزم میں اسی طریقے سے ڈال کر کے، پلیٹ کے اندر آب زمزم کو ڈال کر کے انگلی سے ہلا کر کے بچے کو اس کی گھٹی دے دے، یا 2-4 بوند، 1 بوند بچے کے منہ میں ڈال دے، تاکہ بچہ بھی اللہ کے کرم سے اسے کوئی تکلیف نہ ہو اور اس کی حفاظت ہو جائے۔ دوسرا عمل میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں، اس عمل سے بھی آپ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں کہ جن کے بچے واقعی میں پریشان ہیں، روتے ہیں، چڑھتے ہیں اور بیمار رہتے ہیں یا انہیں پھسلی نکل جاتی ہے، تو اس طریقے سے آپ اس دوسرے عمل کو کریں۔ دوسرا عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ جن عورتوں کے بچے گر جاتے ہیں یا جن کے کچے حمل گر جاتے ہیں یا مسکریج ہو جاتے ہیں، تو اس تعویذات کو آپ دیکھ لیجئے گا اسکرین کے اوپر۔ آپ کو اس تعویذ کو اس دعا کے ساتھ لکھنا ہے۔ یہ دونوں تعویذ ہے
آپ کو یہ دونوں تعویذ لکھنا ہے اور حاملہ عورت کو آپ کو نیلے کپڑے کے اندر سلوا کر کے پہنا دیں۔ جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو ماں کے گلے سے نکال کر کے یہ تعویذ آپ اس بچے کو پہنا دیں۔ یقین جانیے گا اللہ کے فضل و کرم سے اس تعویذ کی برکت سے بچے اور ماں شیاطین صبیان سے محفوظ رہیں گے، انہیں اثرات و بلیات سے اللہ کے کرم سے انہیں شیاطین نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ایک عمل، ایک تعویذات کچھ اس طریقے سے ہے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان کے جلیل القدر اللہ کے ولی اولاد غوث اعظم حضور سرکار سید حضور اشرف سمنا رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادوں سے منسوب ہے کہ جن عورتوں کو صبیان کا خطرہ ہے یا جن کے شکم کے اوپر سوجن آ جاتی ہے یا جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں یا جن کے مہینے گر جاتے ہیں یا جن کے بچے جیتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے ہمارے بزرگان دین کے یہ روحانیت کے تعویذات ہیں اور بالخصوص یہ آل رسول سے منسوب ہے۔ تو یقین جانیے گا اللہ کے فضل و کرم سے اس تعویذ کی برکت سے کبھی بھی بچے صبیان سے یا کسی بھی شیطانی شر سے ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اللہ کے کرم سے اہل بیت آل رسول کے فیضان سے وہ محفوظ رہیں گے۔ تو اس نقش کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ لیجئے گا۔ اس تعویذ کو آپ لکھ کر کے جس حاملہ عورت کو بھی پہنائیں گے، اللہ کے کرم سے اس کا حمل ضائع نہیں ہوگا، اس کو بچے کبھی مسکریج نہیں ہوں گے۔ جن کے بچے رات میں ڈرتے ہیں یا جیتے نہیں ہیں یا جن کا جسم سوکھا ہو جاتا ہے، انہیں آپ اس تعویذ کو پہنائیں گے تو یقین جانیے گا اللہ کے فضل و کرم سے، اولیاء کاملین کے فیضان سے، بالخصوص حضور اشرف سمنا رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس روحانی عملیات سے اور اس روحانیت کے تعویذات سے آپ دیکھیں گے کہ جن عورتوں کے حمل ضائع ہو جاتے تھے یا جن کے بچے رکتے نہیں تھے اور یا جن کے بچے ہو بھی جاتے تھے تو وہ انتقال کر جاتے تھے، آپ یقین جانیے گا اللہ کے فضل و کرم سے اور اولیاء کاملین کے بتائے ہوئے ان نقش سے بچہ صحت یاب ہوگا۔ بچہ اور بچے کی ماں کے اوپر کوئی بھی جادو، ٹونا، چڑیل یا اثرات و بلیات، دیو، لعین، خبیث یا صبیان جیسی کوئی بھی شیطانیت ان کے اوپر حاوی نہیں ہوگی۔ تو میں محمد اکرم چشتی، آپ دیکھ رہے ہیں ثقاف روحانی دنیا۔ یہ بہت ہی زبردست مجرب عمل والی ویڈیو ہے، آپ اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند ہو اور اس تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور آپ کو اس کا بے شمار اللہ کی طرف سے ثواب مل جائے، تو آپ ثواب کی نیت سے ہی اسے ضرور آگے شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔